अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं और आज एक और बजट पेश कर दिया गया है। ये बजट बहुत से हवालों से देखा जाए तो बड़ा मुनफरद बजट है। एक तो इस लिहाज से बड़ा मुनफरद बजट है कि ये एक ऐसा बजट है जो बड़े पुरसुकून माहौल में पेश हुआ है, वरना आम तौर पर हम तूफ़ान बदतमीज़ी देखते हैं बजट तकरीर के दौरान, जो कि आज हमें देखने को नहीं मिला। इस लिहाज से भी एक मुनफरद बजट था कि इस बजट का जो खसारा है वो भी तारीखी खसारा है, यानी आमदन और अखराजात में जो गैप है वो इससे पहले कभी नहीं था जितना इस बजट में आज जो बताया जा रहा है वो है। इस लिहाज से भी एक मुनफरद बजट है कि इस बजट से पहले जो इकनॉमिक सर्वे पेश किया गया है ये बेसिकली पुरानी हुकूमत की कारकर्दगी रिपोर्ट थी जिसको इस हुकूमत ने पेश किया। अब मालूम नहीं, इनको पता नहीं चल रहा था कि उसका क्रेडिट ले रहे हैं या डिसक्रेडिट, लेकिन एक अजीब सी कन्फ्यूजन की सूरत हाल दिखाई दे रही थी। और ये इस लिहाज से भी एक मुनफरद बजट है कि ख़ुद इस बजट के पेश करने के बाद मुख्तलिफ हुकूमती रहनुमा इसको बहुत ज़्यादा दावों से, जिसको कि हम रिवायती तौर पर देखते हैं कि कहा जाता है कि जी बड़ा अवाम दोस्त बजट दिया गया है, ये बड़ा रिलीफ वाला बजट दिया गया है, तो उस तरह से हमें दावे करते उस अंदाज से नज़र नहीं आ रहे। कुछ हमें ऐसे स्टेटमेंट ज़रूर नज़र आ रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में नहीं। लेकिन बहरहाल बजट पेश हो गया, इसकी बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि दिन भर आप ये ट्रांसमिशंस में देखते रहे हैं कि क्या क्या ज़ाहिर है कि नए टैक्सेस लगे हैं और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो गया है 15%। इसके साथ साथ तालीम और सेहत को इस दफ़ा भी हमेशा की तरह कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, उसका बजट बहुत ही नॉमिनल सा है। और कुछ चीज़ें हैं जिनके टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। बहुत बड़ी बात ये भी कही जा रही है कि जो माशी ग्रोथ का हदफ रखा गया है वो 5% रखा गया है। इस पर जो अपोजिशन है वो ज़ाहिर है कि हुकूमती जमात पर तनकीद भी कर रही है कि अनरियलिस्टिक किस्म के इन्होंने अहदाफ रखे हैं। तो क्या इस बजट में गोरख धंधा है, क्या नहीं है? यहाँ ये एक रिवायती बजट है जैसे हमेशा हुआ करते हैं, और क्या ये हतमी बजट है या इसके बाद मज़ीद भी बजट आते रहेंगे साल भर, क्योंकि गरीबों का बजट तो हर महीने ही बदलता नज़र आ रहा है इस महंगाई के दौर में। इसके हवाले से थोड़ा सा डाइसेक्ट करेंगे इसको जनाब। आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। पहले मैं इमरान साहब से एक इसके ऊपर ओवरऑल कमेंट दूँगी। इमरान साहब, क्या ये बजट तवक्को के मुताबिक एक सख्त बजट है जो कि हम इस माहौल में ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि जो पाकिस्तान माशी हालात इतने जिसके ख़राब हैं तो उस लिहाज से सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ही मुश्किल किस्म का बजट होगा, तो ये तवक्कुआत के मुताबिक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बजट दबाव में है, हुकूमत ने एक दबाव में ये बजट दिया है। उसको आप अवामी दबाव कह लें, उसको आप सियासी दबाव कह लें, या उसको आप माशी दबाव कह लें, या IMF का दबाव। नहीं, IMF का दबाव तो ऑब्वियसली है ना, उनकी तो जो शराइत हैं वो हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि हुकूमत पे सियासी दबाव ज़्यादा है। देखिए, 1 साल के बाद उन्होंने इलेक्शन में जाना है और आम तौर पे आपको पता है कि जब हुकूमत बनती है तो पहले 2-3 साल मुश्किल बजट होते हैं और उसके बाद वो आखिरी 1-2 बजट में रिलीफ देते हैं ताकि वो आवाम को कर सके। अब मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए ये बड़ा मसला दरपेश है कि वो शुरू में उनका जो ये पहला बजट है वो यही इलेक्शन बजट भी, अगले साल अगर इलेक्शन ये करवाते हैं तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम थी। ऐसे में देखिए, उन्होंने ये जो स्टेप्स किए हैं कि सरकारी मुलाजमिन की सैलरी बढ़ा दी 15%, तो इससे उन्होंने ये तासुर कायम करने की कोशिश की है कि हुकूमत को बड़ा एहसास है कि महंगाई हो गई और ख़ास तौर पे मुलाजमीन जो हैं इस पर पिस रहे हैं। जब सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह बढ़ती है तो उससे प्राइवेट सेक्टर में भी एक दबाव ज़रूर बढ़ता है कि वो भी तनख्वाह बढ़ाएं, महंगाई होगी। फिर ज़राअत के शोबे पे इन्होंने जो है उसमें को अच्छा पैकेज दिया है। लेकिन देखें, अब बजट की ना वो मेरे नज़दीक वो अब अहमियत रही नहीं। चंद साल पहले तक होता था कि लोग बजट तकरीर बड़े गौर से सुनते थे, हिसाब किताब लगाते थे, बॉदर ही नहीं करता, इसलिए बॉदर नहीं करता कि अब हर महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने बाद बजट आ रहा होता है और ज़िमनी बजट इतने ज़्यादा आते हैं ना कि अब असल बजट की शायद उस तरह से अहमियत ही नहीं। ये सिर्फ अदादो शुमार का गोरख धंधा होता है जिसको वो आपके सामने पेश कर देते हैं कि जी इतने अरब रुपए का, इतने खरब रुपए का ये बजट है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन एंड ऑफ द डे कोई भी हुकूमत हो वो करती नहीं। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि आज अगर इमरान खान साहब की हुकूमत होती और उनके वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ये बजट पेश कर रहे होते तो वो भी कमोबेश इसी तरह का होता। अच्छा, कुछ ज़्यादा फ़र्क ना होता। नहीं, लेकिन माहौल में बड़ा फर्क हाँ जी, ठीक है। तो चलिए हिलाली साहब का भी कमेंट लेते हैं। हिलाली साहब, आपका क्या, अब तो हिलाली साहब भी बड़े इकोनॉमिक एक्सपर्ट हो गए हैं, मैंने हिसाब लगाया, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो भी शेयर करते हैं। तो हिलाली साहब, आपका क्या ख्याल है, ये जो बजट है
اس پہ ظاہر ہے اس کے جو پولیٹیکل ہیں اسپیکٹ اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. پہلے میں ذرا اس کے اکنامیکل افیکٹ پر ہی بات کرنا چاہ رہی ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معیشت کو کوئی بہتری کے لیے کی طرف لے جا سکتا ہے, یا جو ایک دم پاکستان کے اوپر ڈیفالٹ ہونے کے خطرے منڈلا رہے تھے ان سب چیزوں کے مد نظر پھر بھی یہ ایک بیلنسڈ بجٹ بھی ہے؟ دیکھیے یہ بجٹ جو ہے اس کا فوکس ہے جو نون بتانا چاہتا ہے کس چیز پہ وہ فوکس کر رہے ہیں, کس کلاسز پہ فوکس کر رہے ہیں. وہ فوکس کرتے ہیں مڈل کلاسز اور لوور کلاسز پہ. تو کیوں وہ لوور اور مڈل پہ فوکس کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ گروتھ جب لوور اور مڈل کا ہوتا ہے تو میرے خیال میں یہ انکلوسیو گروتھ ہوتا ہے. جب یہ گرو کرتے ہیں تو ان چیزوں کے لیے ڈیمانڈ آتا ہے سمینہ جو ہم خود بناتے ہیں ملک کے اندر. اس لیے یہ اس کے سٹیٹمنٹ سے, مفتاح کے سٹیٹمنٹ سے یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جب 5-6% گروتھ ہوتا ہے تو وہ گروتھ کیا ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ امپورٹس کو سٹیمیولیٹ کرتا ہے. اور امپورٹس کون افورڈ کر سکتے ہیں؟ امیر لوگ یہ کر سکتے ہیں. تو وہ نہیں چاہتا کہ ایسا گروتھ ہو کہ 5% گروتھ ہو, 6% گروتھ ہو, اور اس گروتھ سے جو پیسے بنے, جو ویلوسٹی بھی آئے گا سرکولیشن کا, وہ امپورٹس کی طرف جائیں. وہ چاہتے ہیں کہ ڈومیسٹک پروڈکٹس بکے. تو یہ ایک ان کا اسٹریٹجی ہے لوور کلاسز اور مڈل کلاس پہ. تو میں سمجھتا ہوں اٹس اے گڈ اسٹریٹجی. اور میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ 15% جو گورنمنٹ سرونٹس کو ہے, 5% ان کو پینشنرز کو جو ہوا ہے. اور دیکھیے ٹیکس یہ کس سے لے رہے ہیں؟ ٹیکس پہلی دفعہ, ناٹ فار دا فرسٹ ٹائم مگر کنسنٹریٹڈ ان اے سینس, پہلی دفعہ وہ لے رہے ہیں ان سے جن کے لینڈ ہولڈنگز ہیں, جن کے 2-3 گھر ہیں, جن کے بڑے بڑے گاڑیاں ہیں. اگین میں سمجھتا ہوں دس از اے گڈ ٹیکٹک. تو اب بات اصل یہ ہے کہ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایگریکلچر جو ریئر ہڈی ہے, وہ کیا کہتے ہیں, دا اسپائن of the lower and lower classes, 60% جو ہمارے لوگ ہیں ایگریکلچر میں, ان کے لیے کیا کیا ہے. تو what are the good points؟ تو گڈ پوائنٹس جلدی سے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ سیلری انکریز, پینشنرز, بڑی اچھی بات ہے. امیر لوگوں سے جیسے میں نے کہا کہ ایک گھر ہے, 2 گھر ہیں تو ٹیکس زیادہ لیتے ہیں. سپر رچ پہ سپر ٹیکس بھی لگائیں گے. اور 40,000 جو لوگ فیملی کماتی ہے اس کو 2,000 روپیہ ایک ملتا ہے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ وہ یہ پرواہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس گاڑی, دس از این آئل ٹیکس, مانے آئل سبسڈی. اگر آپ کے پاس گاڑی ہے یا اسکوٹر ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر, پھر بھی آپ کو 2,000 روپیہ ملتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. سبسڈی, سولار لونز بھی آپ کو مل سکتا ہے سولار پلانٹس لگانے کے لیے. مگر بات اصل یہ ہے کہ یہ سب جو آپ دے رہے ہیں ایٹ واٹ انفلیشن ریٹ؟ آپ تو کہہ رہے ہیں انفلیشن ریٹ آپ کا 11.5% ہوگا 2022 اور 3 میں. نہیں, وہ آپ کا تو ہوگا اکارڈنگ ٹو شوکت ترین. آج اس کو میں نے سنا, وہ تو کہتا ہے 24% انفلیشن ہوگا. مگر وہ بھی نہیں, جیسے میں نے اس دن پرسوں کہا تھا, جان ہاپکنز یونیورسٹی میں انہوں نے اسیس کیا ہے کہ 35% ہو رہا ہے. تو اگر 35% انفلیشن ہو رہا ہے سمینہ, تو مجھے آپ بتائیں, دیز آر نتھنگ, دیز اسٹیپس آر نتھنگ. یہ 15% اور 5% کیا ہوتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اسمال فارمر کے لیے, مفتاح صاحب آپ لوور کلاسز کے لیے کرتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, مگر ان کے لیے کیا کیا آپ نے؟ بجلی, ڈیزل, تیل, کچھ نہیں کیا آپ نے. وہ تو پرائس دیکھ رہے ہیں, آسمان سے بول رہے ہیں. فرٹیلائزر, پیسٹیسائیڈ اور سیڈ, ان کی کوالٹی بھی ٹھیک نہیں ہے. اریگیشن جو اتنا بڑا ہے پاکستان میں, پانی نہیں ہے. ٹھیک. ڈیمز کے بارے میں تو آپ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا, اور ڈیمز تو وہ عمران خان کا یہ ہے. تو میں یہ کہنا آپ کو صرف یہ چاہتا تھا کہنے کہ ٹارگیٹڈ لوور مڈل کلاسز ٹھیک ہے, کچھ چیزیں آپ نے بڑھا دیا ہے, مگر کنسیڈرنگ دی انفلیشن کچھ نہیں ہے. اور ایگریکلچر جو
ہر چیز دیکھیے، جب ایک لوور کلاس کا آدمی کے پاس پیسے آتے ہیں یا مڈل کلاس پہ آتے ہیں، وہ کھانے لگتا ہے، وہ کھانا بہتر کرتا ہے. کیا آپ کی پروڈکشن بہتر ہو رہی ہے؟ نو. کیوں نہیں؟ اس لیے ریسرچ پہ، سیڈ پہ کچھ نہیں کرتے ہیں آپ کا فرٹیلائزر ڈیفیکٹو ہے، آپ کا پیسٹیسائڈ اتنا افیکٹو نہیں ہے. ٹھیک. تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں ابھی بھی کرنا ہے بیفور یو کین ریئلی سے کہ یہ کامیاب ٹارگٹ ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو ہمیں اگر سرکمسٹانسز اور کانسیکوینسز دیکھے جائیں تو اس کے لیے بھی کام کرنا ضروری ہے. عمران صاحب، ہلالی صاحب تو اس کو کچھ انہوں نے اچھے پوائنٹس گنوائے ہیں کہ جو چیزیں اچھی ہیں، لیکن آپ کے خیال سے نیگیٹو چیزیں کیا ہیں؟ اگر ایک حکومت پہلے ہی تخمینہ ڈبل ڈیجٹ کا رکھ رہی ہے مہنگائی میں، تو مہنگائی کے اضافے کا، تو پھر اس لحاظ سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ ابھی پیٹرولیم لیوی کے اوپر جو انہوں نے ہدف رکھا ہے وہ 615 ارب سے زیادہ ہے، اور اس پر سب یہی اب بات کریں کہ اس کا مطلب ہے کہ کم از کم فیول پرائس جو ہے وہ مزید 30 سے 40 روپے اوپر جائیں گے. دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جب ہم بجٹ پہ پروگرام کر رہے تھے تو اس وقت بھی 650 ارب روپے رکھا گیا تھا لیویز کے مد میں، لیکن پھر حکومتیں اس میں ایڈجسٹ کر لیتی ہیں. حکومتیں کرتی ہیں کہ دیکھنا ہے کہ اگر ڈالر کی قیمت کم ہو جاتی ہے، آپ کے پاس باہر سے ڈالر آ جاتے ہیں اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر بڑھ جاتی ہے، تو پھر یہ اس میں ایڈجسٹ کر کے لیویز ٹیکس نہیں لگائیں گے. اس طرح کی حکومتیں وہ کرتی رہتی ہیں. اصل چیز یہ ہے جو ہلالی صاحب بھی کہہ رہے تھے، دیکھیں ہمیشہ سے نون لیگ جو ہے اس کا سٹرونگ ہولڈ ہی مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس میں اس میں زیادہ رہا ہے. ایلیٹ کلاس میں اس کا ووٹر اتنا نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو بھی ٹارگٹ کیا. بالکل ٹھیک. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آپ دیکھیے آبادی بھی زیادہ کس کی ہے، مسائل زیادہ کس کے ہیں. ایٹ تو بہت تھوڑا سا پورشن ہے ہماری ٹوٹل آبادی کا. تو مسائل تو زیادہ مڈل کلاس کے اور لوئر مڈل کلاس کے ہیں. اگر آپ ان کو ریلیف دیتے ہیں، جیسے دیکھیں 1 لاکھ روپیہ کر دیا 50,000 کی بجائے جو سیلری جس کی ماہانہ آمدنی جس کی 50,000 تھی پہلے اس پہ ٹیکس تھا، اب انہوں نے کہا نہیں 1 لاکھ پہ ہوگا. بڑی اچھی بات ہے. اس پہ جس کی 12 لاکھ انکم ہوگی سال کی اس پہ ٹیکس لگے گا، بڑی اچھی بات ہے، اس سے لوگوں کو ریلیف ملے گا. لیکن آپ نے جو ویسے ٹیکس تھا زیادہ انکم والوں پہ وہ بڑھا دیا. بالکل بڑھائیں. اور جو یہ بات ہے کہ آپ نے اگر 2.5 کروڑ روپے سے زیادہ آپ کے پاس دوسرا گھر ہے، تیسرا گھر ہے یا بڑی گاڑیاں، ان پہ ٹیکس لگنا چاہیے، کیونکہ جو افورڈ کرتا ہے وہ تو ٹیکس دے. اگر اور جو افورڈ نہیں کرتا اس پہ ٹیکس نہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کی انکم جتنی زیادہ ہے وہ اتنا ہی کم ٹیکس دے اور جس غریب کی انکم کم ہے وہ زیادہ ٹیکس دے. ظاہر ہے حکومت نے میرے خیال میں یہ جو چیزیں کی ہیں، دیکھیں ابھی ان کو 2-2.5 ماہ تو ہوئے ہیں، ابھی ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اتنے کم وقت میں IMF کے دباؤ کے باوجود اور سارے سیاسی دباؤ کے باوجود یہ جو چیزیں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی طرف سے اچھی کوشش ہے. اور اگر وہ دیکھیں گروتھ ریٹ 5% پہ لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے لازمی یہ تو پھر نیچے جائے گا نا عمران صاحب. اس میں کامیابی ہے یا یہ ناکامی ہے؟ 5.97% ہمارے پچھلے سال کا ہے. اگر اگلے سال میں 5% آتا ہے تو یہ تو پیچھے جا رہے ہیں ہم. نہیں دیکھیں، ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 6% سے آگے ہونا چاہیے. دیکھیں یہ تو ابھی اس پہ بھی بڑی آپ کو پتہ ہے کانٹروورسیز تھی کہ کتنی ہے کیا ہے. نہیں یہ تو اب مفتہ صاحب مان چکے ہیں. میری گزارش تو سنیں نا، مفتہ صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. اصل چیز یہ ہے کہ مفتہ صاحب نے ابھی میں نے آپ کو کہا کہ 2-2.5 ماہ میں یہ ساری حکومت کا ابھی دن کتنے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب کریں گے مزید چیزیں ہوں گی تو بہتری کی طرف جائے گا. لیکن یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے مہنگائی پہ. اگر انہوں نے مہنگائی پہ قابو پا لیا کسی بھی طریقے سے، انفلیشن ریٹ پہ قابو پا لیا اور امپورٹ واقعی ہی کم کر لیں. دیکھیں باتیں کرنا، یہ چیزیں کرنا بڑی، جب یہاں پہ اچھے برانڈز کے موبائل بننا شروع ہو گئے ہیں پاکستان میں تو اچھی بات ہے، آپ ان پہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگائیں. جو امپورٹ جیسے انہوں نے کہا کہ جی $700 پہ آئے گا اس کا اتنا ٹیکس لگے گا، جو 700 سے اوپر ہوگا اس پہ اتنا ٹیکس. میں تو کہتا ہوں اس پہ ٹیکس مزید بڑھا دیں تاکہ لوگ مقامی چیز جو بنے اس پہ خریداری کریں اور آپ کے پاس ڈالر بھی بچے اور آپ کی انکم میں بھی اس طرح سے اضافہ. ہلالی صاحب، جو اکنامک سروے دیا تھا اس حکومت نے اس میں اچھے فگرز تھے اور تمام ہی سیکٹرز میں بڑی اچھی گروتھ نظر آ رہی تھی. اوورآل بھی گروتھ جو ہے مفتہ صاحب نے بھی تسلیم کر لیا کہ بالکل اراؤنڈ 6% تھی. تو اس کے بعد تو پھر ہمیں اس سے آگے دیکھنا تھا. اس سے ایک تو یہ بھی بات ثابت ہو رہی کہ پچھلا جو سال تھا اس میں جو حکومت کی کارکردگی تھی وہ اتنی ناقص نہیں تھی اگر اعداد و شمار کے اوپر پرکھنا ہے تو.
اور کیا اس سے یہ نہیں ثابت ہو رہا کہ اگلے سال پھر آپ کو اس سے گروتھ زیادہ آگے لے کے جانا چاہیے، نہ کہ ہم اس سے نیچے جا رہے ہیں؟ نہیں، مگر آپ سنیے نا جو مفتاح نے کہا ہے. کیا کہا ہے مفتاح نے؟ مفتاح نے کہا ہے کہ جب ہمارا گروتھ 5 اور 6% ہوتا ہے تو آؤٹ آف کنٹرول چلے جاتا ہے. اس کے الفاظ تھے آج کی تقریر میں، وی گو آؤٹ آف کنٹرول. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں پھر لوگ امپورٹس کرنے لگتے ہیں، اور جب امپورٹس کرتے ہیں وی کانٹ افورڈ اٹ، ہمارے پاس ریزروز نہیں ہے، ہمارا ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے. تو یہ مطلب کیا ہے ان کا؟ اور دوسری بات یہ ہے سمینا، اگر آپ کو آج یا کل میرے خیال میں سنا یہ ہے کہ روس نے کہا ہے پاکستان کو. اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے لالی صاحب، اس پہ میں الگ سے پراپر بات کرتی ہوں. ابھی لیٹ می الاؤ خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ماہر معیشت، ان سے بھی ذرا ایکسپرٹ اوپینین جانتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو دیگر اسپیکٹس اس پہ بھی بات کریں گے. شکریہ آپ کا خرم شہزاد صاحب، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. سر، بجٹ آ گیا ہے اور اس پہ بہت سی ڈائسیکشن ہے، ظاہر ہے شام سے چل رہی. آپ کے خیال سے موجودہ حالات میں یہ ایک اچھا متوازن بجٹ ہے یا نہیں؟ اور کیا جو اگلے سال کے اہداف رکھے گئے ہیں وہ حقیقی اہداف ہیں، ریئلسٹک ہیں، اچیویبل ہیں؟ دیکھیں، دو بڑے اچھے کوشچن ہیں آپ کے. ایک تو یہ کہ کیا یہ بجٹ اچھا ہے یا نہیں ہے. دیکھیں، یہ ابھی کہنا مشکل ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ڈیٹیل ڈیول لائز ان ڈیٹیل. تو جب تک ڈیٹیلز آ رہی ہیں اسے ہم گو تھرو کر رہے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ آپ کو کل یا پرسوں پتہ چلے گا کہ ایکچوئل جو ہے وہ بجٹ میں کیا ہے. کیونکہ زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ جو بجٹ اناؤنس کرتی ہیں وہ ساری اچھی چیزیں اناؤنس کرتی ہیں، اور جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو کہ پرابلمٹک ہوتی ہیں وہ ساری جو ہے وہ اندر لکھی ہوئی ہوتی ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہیں. بالکل. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں انہوں نے کیا دیا ہے. ویسے اپیرنٹلی تو یہ ہے کہ دیکھیں ایک ٹف بجٹ ہو سکتا ہے یہ. اس کی وجہ یہ ٹف ان دا سینس جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اس کے لیے ٹف ہوگا، کیونکہ دیکھیں ایک طرف آئی ایم ایف کے کو آن بورڈ کرنا ہے، اس کی بات بھی ماننی ہے جو کہتا ہے ٹیکسز لگاؤ، سبسڈیز کم کرو. دوسرے اینڈ پہ جو ہے ان کو ریلیف بھی دینا ہے کیونکہ ان کا ایک ووٹ بینک بھی ہے. تو کسی بھی گورنمنٹ پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے یہ بڑا ٹف ہوتا ہے جب حالات بہت خراب ہو اور آپ کو جو پیسے دیتے ہیں وہ آپ کو کچھ اور کہہ رہے ہوں، اور جن کو آپ نے ووٹ جن سے لینا ہے وہ آپ سے کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے ہوں. تو میرے خیال میں آسان بجٹ نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ بزنس انوائرمنٹ کو میرے خیال میں تھوڑا سا ٹف ٹائم اس میں ملے گا، اور انویسٹمنٹ پرسپیکٹو سے اتنا کوئی مجھے فرینڈلی بجٹ نہیں لگ رہا. لیکن انڈیویجول کے حساب سے کہ گورنمنٹ امپلائیز کی جو ہے تنخواہیں بڑھا دینا، بیٹھے بڑھائے 15% کو مل گیا، اور ساتھ میں جو ہے وہ پرفارمنس کے بغیر بھی، اور انڈیویجولس پہ ٹیکس دینا ہے سیلری کلاس. لیکن وہ تو ہمیشہ ہی مل جاتا ہے. لیکن اگین بات وہی ہے نا کہ اس کی وہ تعداد کتنی، گورنمنٹ امپلائیز کتنے ہیں، کتنے لوگوں سے ریلیف میں ملے گا. میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ دوسرا جو اینگل ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے سوال کا، کہ کیا یہ سارے اشاریہ جو بتائے گئے ہیں یہ ملیں گے، یہ اچیو ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے. اس میں بیسکلی ایک تو انفلیشن بہت زیادہ ہونے کی توقع ہے. ٹیکس ہو سکتا ہے اتنا اکٹھا نہ ہو کیونکہ جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ آپ کی اتنی اچیو نہیں ہوگی، کیونکہ آلریڈی آپ کا جو ہے وہ ڈیمانڈ کمپریشن ہو رہا ہے، انٹرسٹ ریٹ بڑھ گئے ہیں، روپیہ آپ کا بہت نیچے گیا ہوا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ گروتھ اتنی آرام سے آئے گی، جو کہ ایک کنسرن ہوگا. لیکن گروتھ ابھی ہمیں شاید اتنی اچیو کر نہیں سکتے کیونکہ وہی والی بات ہے کہ آپ کو امپورٹس اور ڈیٹ بڑھانا، ابھی آپ کو ڈالر جو ہے کنسولیڈیٹ کرنے ہیں، ڈالر آپ کو دینے ہیں واپس، آپ کا ڈیٹ آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے. میرے خیال میں ایک ٹف کال ہے، اور ہوپ فلی اس کو یہ مینیج کر پائے اور کنٹری اسٹیبلائز ہو پائے. آپ کے خیال سے کون سے سیکٹرز ہیں جو کہ بینیفیشری ہو سکتے ہیں اس بجٹ کے نتیجے میں؟ دیکھیں، سیکٹرز کا جہاں تک تعلق ہے تو میرے خیال میں ابھی تو ایگریکلچر سیکٹر ہے ایسا جس کے جو را مٹیریل وغیرہ ہے اس پہ جو ہے کچھ ٹیکسز نہیں لگائے گئے. پھر جو ہے ایڈوانس ٹیکسز کو جو ہے وہ ایڈجسٹیبل بنایا گیا ہے. پھر ریٹیل سیکٹر جو ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی بات ہوئی ہے، جو کہ ایک اچھی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ریٹیل سیکٹر جی ڈی پی کا تقریباً 18% ہے اور یہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کے کنٹریبیوشن کے برابر ہے. اگر یہ سیکٹر ٹیکس دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور صحیح سے ڈاکومنٹیشن ہو پاتی ہے تو پھر ہماری ڈاکومنٹیشن کافی بڑھ جائے گی اکانومی کی، اور آگے جاتے ہوئے بڑا بہتر ہو جائے گا ہمارے میکرز کے لیے اکانومی کو مینیج کرنا اور ڈاکومنٹیشن کے حساب سے ٹیکس لگانا. خرم صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس بجٹ میں جو بات کی جا رہی ہے کہ جی گروتھ اس لیے بھی نہیں کی جا رہی کہ ہم پھر ہمارے لیے مسائل ہو جاتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم جو ہے طالب علم اس کے حیثیت سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی آبادی اتنی ہوگی، جب آپ کی ضرورت اتنی ہوگی، تو پھر آپ
को तो ज़रूरत उसी के मुताबिक आपको वसाइल भी चाहिए, तो क्या आप इस डर से ग्रोथ को रोक सकते हैं कि जी इंपोर्ट करना पड़ेगा? आप प्रोडक्शन क्यों नहीं उतनी बढ़ाते कि आप इंपोर्ट पे ना जाएं, इधर ही अपने वसाइल में इजाफा कर लें? जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि हम ग्रोथ को अवॉइड नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि ग्रोथ को हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि ग्रोथ हम जब भी 5% या उससे ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, हमारी इम्पोर्ट इतनी बढ़ जाती है कि हम जो है डेट लेने पर मजबूर हो जाते हैं और उस डेट से आप फंसते चले जाते हैं। कंजम्पशन देखिए, मैं बार बार कहूंगा, कंजम्पशन बुरी चीज नहीं है। हम बड़ा कंजम्पशन को जो है वो गलत कॉन्सेप्ट में पेश करते हैं। आपको पता है कंजम्पशन किसी इकोनॉमी में होती है तो वो इकोनॉमी दुनिया को चलाती है। आप देखें यूएस की इकोनॉमी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ इन्वेस्टमेंट भी वैसी होती है, कंपेटिटिव भी वैसे हैं, वो इनोवेटिव भी हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टॉप पर है वहाँ, और जो उनकी सिलिकॉन वैली है पूरी दुनिया को चलाती है। तो हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं, आप वाली बात, कैपेसिटी नहीं क्रिएट करते, लोकलाइज चीजें नहीं करते, वो कोई प्रोडक्ट सर्विसेज को प्रोडक्टिविटी नहीं लाते। एग्रीकल्चर सेक्टर इतना बड़ा हमारा अंटे आते हैं, उसको हमने कभी एक्सपीरियंस यही नहीं है। पिछले 5-6 सालों में तो हम सेल्फ सफिशिएंट से जो है वो रिलायंट हो गए हैं दूसरी इकोनॉमीज पे। बाहर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट कर रहा हो, एग्रेरियन इकोनॉमी कहाँ से चलाएगा वो? तो प्रॉब्लम ये कि हमारे अपने अंदर डेफिशिएंसीज हैं जो हम उसको जो है वो पूरा नहीं करते, अपनी इकोनॉमी का सही पोटेंशियल अचीव नहीं करते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाते, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाते, इवेंचुअली हम एक्सपोर्ट पे चले जाते हैं, जो कि होता है कि हम 5%। बिल्कुल ठीक। शॉर्टली खुरम साहब ये भी बता दीजिएगा कि ये सब खर्चे करने के लिए हमारे पास जो इनकम है, जो सारे टैक्स तो बड़े ही हमारे महदूद से होते हैं, तो फिर क्या हम फिर से कर्जों पर, बैरूनी इमदादों पर, मफरूज़ों पर ही रिलाई कर रहे हैं इन सब सब्सिडीज देने के लिए जो हमने बजट में रखती हैं? जी बिल्कुल, देखें बात ये है कि हमने जो है ना बहुत सारा जो है वो टैक्स दाया किया है, सिर्फ डेट सर्विसिंग में और करंट एक्सपेंडिचर हमारा जो है, जिस पर हम रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट से लेकर और सब्सिडीज से लेकर इतनी इनएफिशिएंसी हमने क्रिएट कर दी है, इतना हमने वो कहते हैं ना कि ड्रग्स पे लगा दिया है अपने कॉर्पोरेट सेक्टर को, कि उनको इतना सब्सिडाइज किया कि वो अब कंपेटिटिव ही नहीं है दुनिया में। जबकि आपका प्राइवेट सेक्टर या बिजनेस सेक्टर कंपेटिटिव नहीं होगा दुनिया का, आपकी इकोनॉमी की बैकबोन वो होता है, वो कभी भी आप आगे नहीं आ पाएंगे। आप इंडिया को देख लें, चाइना को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, उनका जो सेक्टर है बिजनेस सेक्टर, उनको कम से कम सब्सिडाइज करते हैं, बाकी सब्सिडी देते हैं और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी मांगते हैं। जब तक हम ये नहीं करेंगे हम फ्रंट पर नहीं आएंगे। अच्छा खुरम साहब, इसी से रिलेटेड एक सवाल है जो आम पाकिस्तानी का सवाल है। वो सवाल ये है कि आज जो बजट पेश हुआ है वो 9,502 अरब रुपए का है। इसमें से कुल बजट का तकरीबन 33% जो 3,144 अरब रुपए बनता है वो सिर्फ कर्जों की अदायगी पे चला जाता है। आप सिर्फ सिंपल एक आम पाकिस्तानी को आम अंदाज में बता दें कि इससे किस तरह से बचा जा सकता है, क्या वसाइल ऐसे पैदा किए जा सकते हैं, मुहैया किए जा सकते हैं जिससे पाकिस्तानियों को इसमें कोई रिलीफ मिले? देखिए, मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी, अपनी प्रायोरिटी अपनी चेंज करनी पड़ेगी। हम जितना टैक्स इकट्ठा करते हैं वो हमें हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ फूड की क्वालिटी, एनर्जी सबसे बड़ी चीज है, फिस्कल मैनेजमेंट। देखिए सबसे बड़े जो इश्यूज है ना वो दो है, एनर्जी एंड फिस्कल मैनेजमेंट। ये दोनों चीजें अगर आप ठीक करेंगे और प्रायोरिटी पे लेंगे तो इसका इम्पैक्ट आएगा एक आम आदमी के लिए, और एक आम आदमी काबिल होगा कि वो इन्वेस्टमेंट। लाइफस्टाइल भी हमें चेंज करना पड़ेगा और जो हमें अखराजात है उसमें कमी करनी पड़ेगी। खुरम शहजाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें, अपने इकोनॉमिक एक्सपर्ट की भी राय जान लिया। नाजरीन, मजीद भी कुछ बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बजट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी हिलाली साहब ने जब उन्होंने कहा कि जो ऑयल प्राइस हैं वो रशिया से अगर हम लेते तो वो सस्ते मिल जाता तो हमारे लिए वो आसानी हो जाती। उसमें बहुत सारे अलग इफ्स एंड बट्स हैं कि कितना निगोशिएट हुआ, नहीं हुआ, आगे क्या हो सकता है उसमें, और ये हुकूमत क्यों नहीं कर सकती, उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसके ऊपर भी बात हो सकती है। लेकिन एक बात तो बुनियादी है, वो ये कि अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, प्रोडक्शन चाहते हैं, तो फिर उस सूरत हाल में यकीनी तौर पर आपको पावर सेक्टर को अपने पूरे भरपूर अंदाज से काम करना होगा। एनर्जी मिलेगी, सनतों का पहिया चलेगा, तो फिर ही ग्रोथ भी होगी, प्रोडक्शन भी होगी, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। लेकिन हिलाली साहब इसको क्यों मुश्किल समझ रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। हिलाली साहब, आपने फ्यूल प्राइस के हवाले से भी बात की, और ये जो ग्रोथ रेट है ये तो तभी अचीव होगा ना अगर सनतें चलेंगी, सारे लोग काम करेंगे, तो फिर ही ग्रोथ भी होगी।
لیکن جس طرح سے اس وقت لوڈ شیڈنگ کی صورتحال ہے، فیول پرائس کا عالم ہے، تو اس میں تو لوگوں کے لیے گیس اور بجلی کے نرخ ہی اس وقت جو ہے افورڈ کرنے مشکل ہیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ فیول پرائس تو ٹھیک ہے، امپورٹنٹ ہے، اور وہ کم ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ۔ یہ باہر سے آتا ہے آپ کو، جب آپ باہر سے کچھ چیز آتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سبسڈی دے سکتے ہیں، جو IMF آپ کو سبسڈی دینے کے لیے اجازت نہیں ہے۔ دو تین چیزیں ہیں جو پاکستانی جاننا چاہتے ہیں۔ پاکستانی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت آپ کا جو ڈیٹ سروسنگ ہے اٹس 50%، مانے 50% آف دا ٹوٹل بجٹ آؤٹ لو تو ڈیٹ سروسنگ میں ہے، اور وہ ڈیٹ سروسنگ کب ہوا؟ 2008 اور 2018 کے درمیان، اور وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جو اس اکانومی کو مینج کر رہے ہیں اور ڈائریکشنز دے رہے ہیں۔ میں تو شروع میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، آپ کہتے کہ وہی باتیں پہ آ گئے تو میں پہ، بٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ IMF، یہ جو اس وقت جو یہ ہوا ہے، کیا کہتے ہیں، جو قانون نکالے ہیں مفتاح نے، آئی ایم سوری بٹ دی IMF may disallow it۔ یہ جو آپ نے یہ جو سبسڈیز دے رہے ہیں آپ، یہ خاص طور وہ سبسڈیز جو آپ ان لوگوں کو دے رہے ہیں، وہ سلیب آف انکم جو 1 لاکھ تک آپ لے گئے ہیں، آئی ایم سوری دیٹ وونٹ بی الاؤڈ بائی IMF۔ ابھی تک تو وہ آئے نہیں اس چیز پہ بات کرنے کے لیے۔ تو دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے کہ وہی لوگ جو ہمیں تکلیف پہنچایا وہ اس وقت انچارج ہیں۔ دوسری بات، آپ نے وہ رشیا کا یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ، میں پیچھے کی نہیں بات کر رہا ہوں کہ کیا ہو سکتا تھا اگر وہ عمران یہ وہ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف رشیا آج کہہ رہا ہے، جی آج کہہ رہا ہے کہ وہ آ کے لے لو 50% کنسیشن پہ، آپ کی ہمت نہیں ہے، آپ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ آپ نے وعدہ کیا ہے ان ریٹرن فار ریجیم چینج امریکہ کو۔ واٹ سارٹ آف اے کنٹری از دس؟ آپ جب جا کے جدھر چیزیں آپ کو لینا چاہیے آپ نہیں لے سکتے، جو لینا چاہیے وہ نہیں لے سکتے، اس قیمت پہ جو لینا چاہیے آپ نہیں لے سکتے۔ واٹ کائنڈ آف اے کنٹری از دس بھائی؟ تو یہ میرا بھی اسی طرف اشارہ تھا کہ کونسل جنرل کا جو نیو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس کے اندر وہ آفر تو کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر پاکستان رشیا سے یہ تیل خریدے گا تو اس کے اوپر بھی سینکشنز بھی آ سکتے ہیں۔ تو عمران صاحب یہ پولیٹیکلی ہمارے لیے کیا اچھا فیصلہ ہوگا، لیکن پولیٹیکلی نون لیگ کے لیے تو یہ نقصان دہ فیصلہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ بھئی آپ کو سستا مل رہا ہے، آپ وہاں سے نہیں خرید رہے۔ دیکھیں ہمارا المیہ یہ ہے کہ لوگ جب ہماری سیاسی جماعتیں ہیں تو وہ ملکی مفاد سے زیادہ، عوامی مفاد سے زیادہ پولیٹیکل جو بینیفٹ ہے ان کو دیکھتی ہیں۔ ابھی دیکھیں ہلالی صاحب جس طرح فرما رہے ہیں یا PTI کے لوگ بڑا اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ روس سے ہمیں مل رہا تھا ہم نے نہیں لیا، روس سے ہمیں اتنا سستا مل رہا تھا نہیں لیا، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ روس کے علاوہ آپ کو ایران سے بھی مل سکتا تھا، اور ایران سے جو مل سکتا تھا اس پہ تو پائپ لائن بھی بچھی ہوئی تھی، اور روس سے بھی سستا مل سکتا تھا، لیکن آپ نے کیوں نہیں لیا؟ آپ نے بھی تو کسی دباؤ کے تحت ہی نہیں لیا۔ معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ حکومتیں جو ہیں اس کو پولیٹیسائز چیزوں کو کرتی ہیں اور اس طرح سے کام کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہلالی صاحب کی اس بات سے میں 100% متفق ہوں کہ جب آپ اپنا ملکی مفاد دیکھیں اگر آج رشیا نے آپ کو آفر کی ہے تو آپ امریکہ بہادر سے بات کریں، آپ کہیں جی دیکھیں ہمیں تو یہاں سے یہ ہے، یا تو پھر ہمیں اتنے پیسے دے دیں یا ہمیں وہاں سے لینے دیں۔ آپ کہتے ہیں نا ہم وہاں سے نہ لیں تو پھر آپ ہمارا بوجھ اٹھا لیں، بات تو سیدھی سی ہے۔ اگر آپ ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو ہمیں اس بات کی اجازت دیں کہ ہم اپنا مفاد دیکھیں۔ ہمیں اجازت مانگے کیوں؟ وہ تو یہ کوشچن کر رہے ہیں۔ میری گزارش سنیں بھئی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہلالی صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ ان کی اجازت کے بغیر، کیونکہ ہلالی صاحب نے ابھی کہا نا کہ رجیم چینج کے متبادل وہ کمٹمنٹ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس مفروضے کو سچ مان لیا جائے تو پھر آپ ان سے اجازت لے لیں۔ ٹھیک ہے، چلیے لالی صاحب کچھ اس پہ ریسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی لالی صاحب، پہلے بات تو یہ ہے جی کہ ہم نے ایران کے ساتھ ایک اگریمنٹ سائن کیا تھا، زرداری صاحب نے کیا تھا 2012-13 میں، 1 مہینہ ان کو جانے کے پہلے انہوں نے ایک اگریمنٹ سائن کیا تھا
اور اس اگریمنٹ کے لیے کہا تھا کہ ہم ایک پائپ لائن بنائیں گے. تو ایران نے کہا ویری گڈ. انہوں نے فوراً پائپ لائن بارڈر تک لے آئے اور کہنے لگے آپ کا پائپ لائن کدھر ہے, آپ نے تو وعدہ کیا تھا بنائیں گے. مگر زرداری صاحب کو پتا تھا کہ نہ ان کے پاس پیسے ہیں اور نہ امریکن الاؤ کرے گا. بٹ بگر دین دیٹ, نہ ان کے پاس پیسے ہیں. تو کیوں جا کے ایسی ایگریمنٹ سائن کیا زرداری صاحب نے جب ان کو پتا تھا ہمارے پاس $4 بلین جو بھی تھے اس وقت, جو ضرورت تھی وہ نہیں تھا اور نہ ملے گا, اور امریکن بھی خوش نہیں ہوں گے, اس لیے کہ لوگوں کو پھسلانے کے لیے, ٹو میک اے فول آؤٹ آف یو. تو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اس قسم کی حرکتیں ان لوگ کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں یہ لوگ اکانومی کو مینیج کر سکتے ہیں. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, پلیز انڈرسٹینڈ ون تھنگ, آج کے کریڈیٹرز جو آج کے ہیں, سعودی عربیہ, UAE, چائنا بھی, اب تو آپ کے ساتھ وہ اس نوبت پہ آگے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ IMF جب تک نہیں ہے ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے. ان ادر ورڈز وہ ری انفورس کر رہے ہیں IMF کا کنٹرول اور ہولڈ آپ کے اوپر, اور آپ کو جانا پڑ رہا ہے اس لیے کہ اگر IMF نہیں ہے تو ایون چائنا. تو دیکھیں, یو ہیو ہینڈلڈ یور سیلف سو بیڈلی کہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو بھگتنا پڑے گا آپ کے پرفارمنس پہ. ریفارمز, سمینا بار بار کہہ رہے ہیں ریفارمز کرو, یہ کافی نہیں ہے تھوڑے ادھر فڈلنگ ہیئر اینڈ فڈلنگ دیر, کوئی ریفارم کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ تو بات بالکل صحیح ہے, اور ہمیشہ, اور خود IMF کا بھی ہمیشہ یہ رہتا ہے 5%. ویری رائٹ جی. ہاں, اور صرف میں آخری بات یہ کہہ دوں, ایک پینشنر سے آیا ہے, کہتے لگا ہے کہ خدا کے بندے 20% انفلیشن اور مجھے 5% آپ مجھے پینشن میں ریز دے رہے ہیں, میں کدھر جاؤں؟ واٹ ڈز اے پینشنر ڈو؟ وہ تو بیچارہ بڑھا ہے یا بڑھی ہے. چلیے اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. لیکن عمران صاحب, میں یہ ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پولیٹیکلی یہ بجٹ پیش کرنا نون لیگ کے لیے, آپ کے خیال سے یہ ان کا سیاسی طور پر اچھا فیصلہ ہے؟ اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ الیکشن میں نہیں گئے, یہ بجٹ کریں, اس میں آپ جتنا ریلیف دے سکتے تھے, جو الیکشن بجٹ ہو سکتا تھا وہ آپ ظاہر نہیں دے سکتے مشکل حالات کی وجہ سے, تو یہ اس کو پولیٹیکلی ڈیمیج کرے گا یا اس کا کیا انہیں فائدہ ہوگا؟ دیکھیں مجھے یا الٹا PTI کو فائدہ پہنچائے گا؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ اس سے مسلم لیگ نون کو اس بجٹ سے نقصان ہو. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے جیسے پہلے کہا کہ بجٹ اب خوش کر دیتا. بجٹ میں صرف وہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں جس سے عوام سن کے خوش ہو. جیسے آج گڈی بجٹ ہوا ہے کہ ہلالی صاحب بھی خوش ہیں کہ چلے 5% ان کی بھی پینشن بڑھ گئی ہے. وہ تو کچھ نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں اسی طرح جو سرکاری ملازم ہیں ان کی 15% تنخواہ میں اضافہ ہو گیا, چیزیں یہ ہو گئی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کے ملازم تو ناخوش ہیں نا عمران صاحب؟ نہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین کو بھی ایک ان کو تو صرف مہنگائی ملی ہے, انہیں حوصلہ ہے نا کہ جب سرکاری بڑھی ہے تو چلو ہماری بھی بڑھ جائے گی, وہ ایک آس تو ہوتی ہے نا. معاملہ یہ ہے جو آپ نے بھی آس پہ رکھا ہوا ہے. اچھا, معاملہ یہ ہے دیکھیں کہ جب بھی اس طرح, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا سبینہ, بڑا اچھا سوال ہے. معاملہ یہ, ہاں جی, معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی یہ اس طرح بجٹ آتا, ہاں جی, جب بھی بجٹ آتا ہے, مجھے کو دنیا کا پاکستان کے گزشتہ 75 سال میں کوئی ایک بجٹ بتا دیں جس میں پرائیویٹ سیکٹر کی سیلری حکومت نے بڑھائی ہو. وہ ان کے ہے ہی نہیں نا, اس لیے یہ سوال بالکل بنتا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے بڑھانی نہیں, وہ تو پرائیویٹ سیکٹر نے خود بڑھانی ہے. وہ اس لیے میری گزارش, عمران صاحب ایک سیکنڈ, اس پہ وہ آپ نے وہ بات کی نا, اس میں لوگ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سیلری تو نہیں حکومت پرائیویٹ سیکٹر کی بڑھا سکتی, لیکن مہنگائی اور باقی چیزوں کو کنٹرول تو کر سکتی ہے تاکہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی بیچارہ اپنی زندگی جی سکے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. اب اس کی بات سن لیں, مہنگائی اس وقت وہی بات ہے. کیوں نہیں منیمم ویج ہو سکتا ہے بھائی؟ کیوں نہیں عمران, کیوں نہیں منیمم ویج ہو سکتا ہے؟ سر ہے منیمم ویج تو ڈیسائیڈ ہوتا ہے, لیکن المیہ یہ ہے سر, المیہ یہ سر منیمم ویج ہے, لیکن المیہ یہ ہے کہ آج تک پاکستان میں اس پہ عمل نہیں ہوا, آج تک عمل نہیں ہوا پیچھے سے 74-75 سال میں. آپ کا منہ سر یہ اسی لیے کہ کوئی حکومت اس پہ عمل کراتی نہیں. ویسے تو امپلائیز کی بھی بڑے رائٹس ہوتے ہیں, لیکن وہی بات ہے یہاں دیکھیں پرائیویٹ ویسے جو لیبر لاز ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, آپ کے لیے قوانین ہیں, عدالتیں ہیں, سب کچھ ہے,
لیکن یہاں آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی پرائیویٹ ملازم اگر کسی عدالت میں چلا جائے اس کو کوئی دوسری انڈسٹری جاب نہیں دیتی کہ یہ رپھڑی آدمی ہے اس کو ہم نے نہیں رکھنا. پہلے تو بیچارہ وکیلوں کی فیس ہی نہیں افورڈ کر بات سکتا. اتنی ہے کہ یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ باتیں کچھ اور ہوتی ہیں, عملاً کچھ اور ہوتا ہے. یہی کام ہماری سیاسی جماعتیں کرتی ہیں, وہ باتیں کچھ اور کرتی ہیں, عملاً کچھ اور کر رہی ہوتی ہیں, اور وہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ نئی بوتل میں بجٹ کے بارے میں ایک فکرہ لے لیں. میں نے تو آج تک جب جتنے بھی بجٹ دیکھے ہیں وہ نئی بوتل میں پرانی شراب ہی ثابت ہوئی ہیں. اس میں کوئی ایک بجٹ ایسا نہیں جس سے آپ یہ واقعی کہہ سکیں کہ واقعی ہی عوام کو اس سے ریلیف ملا اور بڑا فلاحی بجٹ عوام نے بیچارے نے روتے پاکستانی ہسٹری ماہر ٹیکس امور ذیشان مرچنٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے تھوڑا سا جانتے ہیں یہ اہداف جو ٹیکس کے افسوس سے یہ کتنے اچیویبل ہیں. جی الہی صاحب آپ کا افسوس بھی ابھی شامل کرتے ہیں. شکریہ آپ کا ذیشان مرچنٹ صاحب, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ذیشان مرچنٹ صاحب سے پہلا سوال میں کرنا. ذیشان مرچنٹ صاحب, عمران یعقوب بات کر رہا ہوں, مجھے صرف اس سوال کا جواب دے دے کہ آج تک پاکستان میں کیا کوئی ایک صحیح معنوں میں حقیقی معنوں میں فلاحی بجٹ پیش کیا گیا ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فلاحی بجٹ پیش کیا ہے آج تک, کیونکہ یہ تو ہمارے ساتھ صرف جو ٹیکس ہی لیا جاتا ہے اور ایسا لیا جاتا ہے کہ جو دے رہا ہوتا ہے اس سے مزید ٹیکس لیا جاتا ہے, اور جب وہ اور دیتا ہے تو پھر اس سے اور مزید ٹیکس لیا جاتا ہے, اور جو ٹیکس نہیں دیتا سسٹم میں جو نہیں ہے اسے سسٹم میں نہیں لیا جاتا ہے. تو یہ ایک المیہ ہے پاکستان کا کہ ہم پہ جو ہے دینے والے پہ مزید ٹیکس ڈال دیا جاتا ہے. ہاں, یہ ایک اس بجٹ میں صرف ایک چیز جو سیلری ٹیکس پیئر کے لیے تھوڑی سی اچھی نظر آئی ہے کہ جس کی پہلے 50,000 تنخواہ تھی اس پہ ٹیکس نہیں تھا, اب اس کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہوگی تو اس پہ ٹیکس نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ایز سچ ہمیشہ ہم نے یہی اپروچ دیکھی ہے کہ ٹیکس ریشو بڑھایا جاتا ہے, ٹیکس نیٹ نہیں بڑھایا جاتا, اور اس کے لیے کوئی ہمیں ریفارمز بھی اس طرح سے کسی بھی بجٹ میں کسی بھی حکومت کے اوور آل معاشی پالیسی میں یہ ترجیحات میں نظر نہیں آتا. ٹیکس نیٹ بڑھ ہی نہیں سکتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنا آپ ٹیکس ریٹ کو ہائی کرتے جائیں گے اتنا چوری ہوتی چلی جائے گی. دنیا میں کوئی بھی ٹیکس خوشی سے نہیں دیتا, پاکستان بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے اس کے لیے, کیونکہ دنیا میں جب کوئی ٹیکس خوشی نہیں دیتا تو ان کی جیبوں سے نکالا جاتا ہے, اور آپ جتنا ٹیکس زیادہ رکھیں گے اتنی چوری لوگ اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں آپ کو, اس وجہ بتا دیتا ہوں, وجہ سن لیجئے اور پھر میں آپ سے پھر آپ سوال لیجئے گا. دیکھیں, دنیا میں جہاں ہائر ٹیکس ریٹ ہوتے ہیں نا, جیسے پاکستان جیسا ملک 35% ہے, دوسرے ممالک میں 40% بھی ٹیکس ریٹ ہوتے ہیں, لیکن وہاں ایجوکیشن فری ہوتی ہے, ہیلتھ فری ہوتی ہے, سیکیورٹی فری ہوتا ہے, انفراسٹرکچر دیا ہوا ہوتا ہے, آپ کو جو ہے اپنی الیکٹریسٹی وغیرہ پراپر مل رہی ہوتی ہے, اور اگر آپ جاب نہیں ہے تو جاب لیس ہوتے ہیں تو آپ کو وظیفہ بھی ملتا ہے. لیکن پاکستان ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ 35% ٹیکس ریٹ بھی ہے, جاب سیکیورٹی بھی نہیں ہے, اور سیکیورٹی بھی خود دینی پڑتی ہے, ہیلتھ بھی خود برداشت کرنا پڑتا ہے, اور اگر آپ سیکیورٹی نہ لیں تو بولا یہ جاتا ہے کہ آپ نے اپنی ہیلتھ آپ نے اپنے لیے سیکیورٹی رکھی کیوں نہیں تھی. یہ تو ایسی جب چیزیں ہوں گی تو پھر کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ 100 روپے وہ کمائے. پچھلی حکومت تو یہ کلیم کر رہی تھی کہ ہم نے بہت ساری جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے اس کو ڈاکیومنٹڈ کر دیا, جس کی وجہ سے آگے چل کے اب ہمیں ٹیکس نیٹ بڑھانے میں مدد ملے گی. بہت سے لوگ جو ٹیکس نیٹ سے باہر تھے انہیں ہم نے شامل کر لیا کیونکہ ڈاکیومنٹ میں آ گئی ہے اکانومی. کیا یہ دعویٰ درست تھا؟ دیکھیں, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ڈاکیومنٹ ہو رہی تھی تو 30 لاکھ سے زیادہ کیوں فائلرز نہیں بڑھ پائے. ایک سوال تو یہ نا, ڈاکیومنٹیشن کچھ نہ کچھ کی. پہلے سی این آئی سی کی کنڈیشن تھی, سی این آئی سی کی جب کنڈیشن آج سے 2 سال پہلے شبر صاحب نے انٹروڈیوس کی تھی تو وہ یہ کہہ کے انٹروڈیوس کی تھی کہ ہم اسے ڈاکیومنٹیشن کریں گے. ہم اس کو اس وقت سے اس کو کہتے تھے کہ یہ ریگریسو ہے, اس میں جو لوگ ہیں ان کے ایکچوئل لوگوں کے سی این آئی سی استعمال نہیں ہوں گے, دوسرے لوگوں کے سی این آئی سی استعمال ہوں گے. اور وہی ہوا, کیونکہ یہ کوئی بھی جو ہے نا ہمارے سسٹم میں جب تک یہ ہائر ریٹ آف ٹیکس رہے گا, سیلز ٹیکس کا ریٹ اس وقت جو ان رجسٹرڈ پرسن ہے اس میں 20% سیلز ٹیکس ریٹ ہے, چوری ہی ہوگی جناب. آپ جتنا ریجن میں دیکھ لیجیے کہ 20% سیلز ٹیکس کہاں پہ ہے. یعنی اگر میں 100 روپے کی کوئی چیز بیچ رہا ہوں اس پہ میں 20 روپے اور مزید ٹیکس دوں, تو یہ تو یعنی ناممکنات میں سے نا کہ اس طریقے سے آگے آپ بڑھ سکتے ہیں. ہاں, آپ کی 17% یا 20% کو آپ لے آئیے سنگل ڈیجٹ میں, آپ انکم ٹیکس کو جو 35% ہے لے آئیے سنگل ڈیجٹ میں, پھر آپ دیکھیں کہ ٹیکس بیس خود بخود کیسے بڑھے گا. کیونکہ جتنا سیلز ٹیکس زیادہ ہوگا اتنی اسمگلنگ بھی ہوگی, کیونکہ ہم بیسکلی تو ہم امپورٹ کنٹری ہیں نا, ہم سارا چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, سوئی تک تو ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے. تو جب آپ ہر چیز امپورٹ کریں گے اور ٹیکس ریٹ زیادہ ہوگا
तो स्मगलिंग होगी, अंडर इनवॉइसिंग होगी। लेकिन अगर यही चीज को आप रेट कम कर देंगे तो अंडर इनवॉइसिंग भी नहीं होगी, और जो अनडॉक्यूमेंटेड यानी स्मगल हो रहा है वो भी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में आ जाएगा, तो टैक्स बढ़ जाएगा। ये जफर हिलाली साहब भी कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं आपसे ज़ीशान साहब। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल, जी जी, देखिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कहती है कि हमारा मिनिमम वेज एक्स होगा, मसलन 25,000 या 20,000 जो भी है, जी जी, जी, और जी, जी, और आपके पास हर ट्रेड में एक ट्रेड यूनियन होता है, समझ गए, दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन ट्रेड यूनियन, जर्नलिस्ट के ट्रेड यूनियंस हैं, इंजीनियर्स के, ये वो। अच्छा, जब आपका गवर्नमेंट कहता है कि मिनिमम वेज ये है, गवर्नमेंट साथ साथ कहता है कि वी एक्सपेक्ट कि प्राइवेट एम्प्लॉयर्स वो भी फॉलो करेंगे हमारा हुक्म, अगरचे वो इन्फोर्स नहीं कर सकते, वो कहता है, मगर अगर वो देखते हैं कि मिनिमम वेज से नीचे इन लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वर्कर्स को, फिर उनका फ़र्ज़ बनता है कहने कि अब रिकमेंडेशन काफ़ी नहीं है, आप इम्प्लीमेंट करें। क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करती है गवर्नमेंट? और दूसरी बात, यूनियंस को हक दें टू आस्क। ये क्यों नहीं हो रहा है हमारे मुल्क में? क्या ये अमीर इतना नफरत करता है गरीब से इस मुल्क में? क्या बात क्या है, मुझे समझाएं आप। देखिए, मसला सिंपली ये है कि ये बहुत सारे जब लॉज बनाए जाते हैं वो कुछ रियलिस्टिक होते हैं और कुछ वो ऐसे बना दिए जाते हैं जो प्रोबेबल नहीं होते। ये आपकी बात सही है कि आजकल की महंगाई के हिसाब से 25,000 रुपए पे किसी का गुजारा नहीं हो सकता है, एक आम आदमी का, गरीब आदमी का तो बिल्कुल गुजारा नहीं हो सकता। तो आपको मिनिमम वेज तो यकीनन सबको प्रॉपर देना चाहिए। कंपटीशन कमीशन को, रेगुलेटर्स को इसमें इन्फोर्समेंट करानी पड़ेगी। अगर रेगुलेटर्स ये इन्फोर्स नहीं कराएंगे तो होगा क्या कि वो आदमी जो सफेद पोश है वो कहीं ना कहीं मजबूर होगा गलत काम करने के लिए, और गलत काम करने के लिए ना सिर्फ वो पहले उसको एम्प्लॉयर को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि एज अ नेशन हम करप्ट होते चले जाएंगे। ये करप्शन और ये चोरी जन्म ही इसीलिए लेती है। देखें, कोई करप्शन क्यों करता है कि अगर इंसान का पेट खाली हो और उसके पास उसके स्कूल में बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं हो और हॉस्पिटलाइजेशन के पास उसके पास अखराजात ना हो, तो वो चोरी करेगा। अगर मेरा खर्च जो है महीने का लाख रुपए है, ज़ीशान मर्चेंट साहब, हमारी ऑब्जर्वेशन तो ये है कि जिसके पास जितने ज्यादा पैसे हैं वो उतनी ज्यादा करप्शन कर रहा है। बहरहाल मैं आपसे जो बात जानना चाहूंगा वो ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब कल फरमा रहे थे कि 3,000 अरब रुपए की टैक्स चोरी होती है हर साल। ये बताएंगे ये कहाँ होती है? जी, ये अंडर इनवॉइसिंग की सूरत में, ये करप्शन की सूरत में, ये अनडिक्लेयर्ड इनकम्स की सूरत में, ये अंडर इनवॉइसिंग की सूरत में, ये तमाम वो चीजें। प्लस देखिए, मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। अगर टैक्स पेयर चोरी करता है तो टैक्स कलेक्टर उससे सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि टैक्स कलेक्टर बिल्कुल ऑनेस्ट है। अगर टैक्स पेयर चोर है तो टैक्स कलेक्टर भी चोर है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती। तो ये मिल के करप्शन होती है, ये सिस्टम को मिल के नुकसान पहुंचाया जाता है, ये एक तरफा नुकसान नहीं हो सकता। अच्छा ज़ीशान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने ये बता दिया। मुझे ये भी बता दें कि जब आपको पता है, हमें पता है कि इस मद में होता है, तो हुकूमत को भी पता होगा। मिफ्ता इस्माइल साहब ने जब फिगर दे दिया तो उन्हें भी पता होगा, तो फिर वो इसको कंट्रोल क्यों नहीं करते, रोकते क्यों नहीं? सर, ये सिस्टम में इतनी इनबिल्ट हो चुकी है, ये चीज इतनी इनबिल्ट हो चुकी है कि इसको देखें, दो तरीके से करप्शन खत्म होती है, दो अप्रोचेज होती हैं, बॉटम अप या टॉप डाउन। हमारे यहाँ बॉटम अप अप्रोच नहीं चल सकती, हमारे यहाँ अप्रोच टॉप डाउन चलेगी, क्योंकि आपको हेड कोड आना पड़ेगा। यहाँ से जब तक आप उसको जो रूट कॉज को आप नहीं खत्म करेंगे तब तक आप नहीं करप्शन को वीड आउट कर सकते। मैं माजरत के साथ, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे जो हुकूमत में लोग हैं वो ये बच्चों को बताते रहेंगे करप्शन तो होती है, करप्शन तो होनी चाहिए। ऐसे नहीं करप्शन खत्म होती जनाब। ये आपको, जब आप कोई चीज तैयार कर लेना कि मुल्क को आपको आगे लेके जाना है, पाकिस्तान फर्स्ट, वी नीड टू फोकस एंड वी नीड टू से मेक इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान फर्स्ट। तभी आप चीजों को आगे लेके जा सकते हैं, तभी आप चीजों को बेहतर कर सकते हैं। वरना ये जो अभी आपने 7,000 अरब का टैक्स टारगेट रखा है, ठीक है जी, डॉलर बढ़ता चला जाएगा, इंपोर्ट 70 बिलियन पे होंगी, आपका रेवेन्यू कलेक्ट हो जाएगा, लेकिन इससे मुल्क में खुशहाली नहीं आएगी।
आप इन्फ्लेशन को कहाँ लेके जा रहे हैं? इस हाई आप देखें ना, आपने पहले आप वो कहते थे कि जी हायर इंटरेस्ट रेट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, हायर इंटरेस्ट रेट नहीं होना चाहिए, लेकिन आज भी हायर इंटरेस्ट रेट पे आप जा रहे हैं। आप कहते हैं इससे इकोनॉमी स्लो डाउन होगी, जी नहीं होगी। हम कंज्यूमर मार्केट हैं, पाकिस्तान दुनिया की 10वीं बड़ी रिटेल मार्केट है, तो अगेन जो इसमें ऐसे मेजर्स थे फंडामेंटल जो लेने चाहिए वो नजर नहीं आते, फिर से वही हिसाब किताब का गोरख धंधा जो हमारे सामने रख दिया। ईशान मर्चेंट साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे सामने रखी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, देखते आने वाले दिनों में इस बजट के क्या नताइज निकलेंगे, और ज़्यादातर नताइज तो ज़ाहिर है अवाम को भुगतने पड़ते हैं, लेकिन देखना यही है कि इससे क्या इनके लिए खुशहाली आती है या रिलीफ मिलने में कामयाब होती है ये हुकूमत देने में या नहीं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।